ایک سیکنڈ گزرا ہوگا, محاورتاً بات کر رہا ہوں, کہ یہاں سے سیز فائر ہوا ہے تو وہاں سے انہوں نے کہنا شروع کر دیا چلیں جی اب اپنے اصل موٹو پہ آ جائیں, عمران خان کی رہائی, اصل موٹو تو یہ ہے. تو وہ دیٹ کوسچن ریمینز ان آنسرڈ. اس میں آگے کیا راہ نکلے گی, لیکن یہ جو رہائیاں ہوئی ہیں عباد فاروق صاحب کی اور ایک اور وہ کیا نام ہے ان کا, میرے ذہن سے نکل گیا, عثمان اکرم صاحب, وہ تو ڈائریکٹلی نامنیٹڈ ہے 9 مئی کے اس میں, اور ان کا رہا ہو جانا میری نظر میں بہت بڑی خبر ہے سر. کیسے اکبر آپ نے بڑا اچھا انالیسس کیا ہے اس صورتحال کا, لیکن میں تھوڑا سا آپ کے پہلے والے نقطے پہ آنا چاہتا ہوں جو آپ میں کہہ رہا تھا پہلے والے کو بعد میں کریں ذرا. اچھا چلیں یوں اکٹھا کریں. پہلے والا نقطہ جو ہے وہ آپ نے کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج نے بہت زبردست کام کیا وہ ٹھیک اس نقطے پہ. دیکھیے یہ جو کچھ مارکہ آرائی بھارت اور پاکستان کے درمیان ہوئی ہے, اس نے جنگ کے مستقبل کی خبر دے دی کہ مستقبل کی جنگ کیسے ہوگی. مستقبل کی جنگ اب ایک فوجی کی دوسرے فوجی کے ساتھ آمنے سامنے کی سنگینوں سے لڑائی نہیں ہے, مورچوں میں جا کے لڑائی نہیں ہے. اب جو لڑائی ہے وہ فضا میں ہے, آسمان پہ ہے. پاکستان نے جو اپنی جیت کا تاثر قائم کیا ہے وہ اسی صورت میں کیا ہے کہ پاکستان نے رافیل کو گرا کے جنوبی ایشیا کی آسمان پہ اپنی برتری قائم کر لی تھی. دس از وائی کہ جس نے پاکستان کو ایک جیت کا تاثر قائم کرنے میں مدد دی. 2, پاکستان نے جو میزائل چلایا جو سپر سونک رفتار کا شاید تھا, فتح 1, وہ میزائل ایسا تھا کہ جو پاکستان کے سائنسدانوں نے بنایا, اور جو اس کو چلانے والے تھے آپ دیکھ لیجئے کہ بہت اس کے لیے ہائی فائی ٹیکنیک شاید نہیں چاہیے ہوگی, عام سے فوجی تھے اور بچے پاس بیٹھے تھے, بلکہ ایک جگہ سے تو جہاں پہ چلا وہاں پہ دکھائی دے رہا ہے. تو اب آپ ویژول کمال تھا. ہاں, اس مشین کے سامنے, اس مشین میں آپ نے میزائل ڈالا اور آپ نے اڑا کے رکھ دیا. تو لہٰذا جنگ کی صورت جو ہے, اور پھر تیسرا جو آئی ٹی کی وارفیئر ہے کہ جو سائبر اٹیکس بھارت کے اوپر کیے, انہوں نے بتا دیا ہے کہ اب جو ملٹری کا مطلب بھی بدل جائے گا, ایئر ڈیفنس کا مطلب بھی بدل جائے گا. اب معاملہ جو ہوگا وہ سائبر اٹیکس کا ہوگا, وہ فضائیہ کا ہوگا, وہ بحریہ کا ہوگا. تو یہ جو سارے معاملات ہیں یہ بھی مستقبل میں ایک نئی صورت اختیار کریں گے. دوسری بات جو آپ پاکستان کے اندرونی سیاست کی بات کر رہے ہیں نا, میں آپ کے اس تجزیے سے متفق ہوں کہ پاکستانی سیاست کے اندر جو اصل مسئلہ ہے عمران خان کی رہائی وہ بدستور قائم ہے. لیکن اگر ہم پچھلے چند دنوں میں پیدا ہونے والی ایک یکجہتی دیکھیں تو اس سے کچھ امید بندتی ہے کہ شاید ہم درست طرف چل نکلیں. جب یہ یکجہتی اور یکسوئی پیدا ہوئی, اتفاق رائے پیدا ہوا, تو آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے بعد عباد فاروق چھوڑے گئے اور پھر عثمان اکرم صاحب بھی باہر آ گئے. تو یہ بڑی عمدہ بات ہے کہ اس یکجہتی اور یکسوئی جو پاکستان کے اندر اتفاق رائے پیدا کرنے کے سبب جنم لی, وہ جب آگے بڑھے گی تو آگے بہت ساری ایک دوسرے کے خلاف جو رنجشیں یا غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی. تو یہ 2 رہائیاں, اور اس کے بعد اگر یہ حالات ٹھیک رہتے تو اس میں میری دانست میں آئندہ چند دنوں میں یاسمین راشد صاحبہ بھی آپ کو باہر دکھائی دے گی. اللہ کرے. اچھا, اب یہاں پہ اگلا سوال ہے کہ اس ماحول کو سبوٹیج کرنے والے لوگ موجود ہیں. اس ماحول کو سبوٹیج کون کرے گا؟ وہ لوگ جو حکومت کے ساتھ ہیں, جو حکومت کے ساتھ رہ کے, یا تو وہ حکومت ایکچولی پوری حکومت اس کی بینیفیشری ہے, تو حکومت اور حکومت کے حواریوں کی طرف سے اس ماحول کو تباہ کرنے کی پوری کوشش ہوگی. اور اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کیا ہوگا. وہ شاید آپ مجھ سے زیادہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں. وہ یہ ہوگا, تن کے رکھ دو. جس طرح انڈیا کے ساتھ کیا اسی طرح پی ٹی آئی کے ساتھ ہونا چاہیے. پی ٹی آئی کا فلاں بندہ جو تھا اس نے فلاں موقع پہ یہ کہا. اچھا, یہ جو کیفیت پیدا ہوگی سوشل میڈیا پہ, اگر پی ٹی آئی اس ٹریپ میں قدم نہ رکھے تو اس کے لیے اچھا ہوگا. ضروری نہیں ہوتا ہر چیز کا جواب دینا. ٹھیک, آپ اب جواب دیتے ہوئے اپنے مرتبے کا تعین کر لیں, اپنے برابر کے کسی آدمی کا جواب دے دیں, ہرکس و ناکس کا جواب نہ دیں. اور جواب نہ ہی دے تو یہ زیادہ بہتر ہے, مطلب آپ کو بیوقوفی کمٹ نہ ہو جائے, اس ٹریپ میں نہ جائیں. ٹھیک ہے نا. تو اگر یہ ماحول برقرار رہتا ہے تو آپ دیکھیے گا کہ مستقبل قریب میں ہی بہت ساری چیزیں ٹھیک ہوتی ہوئی آپ کو دکھائی دیں گی.